اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی احادیث مبارکہ بھی فضائل درود شریف سے ہی متعلقہ ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی 1282۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے آقا علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جو شخص بھی مجھ کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سنن ابی داود 2041۔ یہ کتنا خوشگوار احساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی لطف اور سرور کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مذکورہ حدیث سے متعلقہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روح لوٹائے جانے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی کیفیت غیبی امور میں سے ہے، جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور برزخی و اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قبر اور آخرت کی زندگی چونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے اس پر رائے دینا بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ ہم صرف اسی بات پر ایمان لائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے رحمت الہی سے محروم ہو کر جہنم میں نہ چلے جانا۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل اتانی فقال من ذکرت عنده فلم یصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، جس شخص کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس گناہ کی پاداش میں وہ جہنم میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ صحیح ابن حبان 907۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے دیکھنا کہیں جنت کا راستہ نہ کھو جائے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرت عنده فخطئ الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ۔ جس شخص کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ درود پڑھنے میں کوتاہی کرے تو گویا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ صحیح الجامع الصغیر 6245۔ پانچویں حدیث مبارکہ کا عنوان ہے روز قیامت حسرت و ندامت سے بچ جائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم طرۃ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔
جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہو اور نہ ہی اپنے نبی پر درود پڑھا ہو، تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی۔ پھر اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو انہیں معاف فرما دے گا۔ سنن ترمذی 3380۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو جاری فرما دے، اور ہم اس مبارک عمل کا بکثرت اہتمام کرنے لگیں۔ آمین یا رب۔